بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں جو کہانی پیش کریں گے جو تعارف پیش کریں گے وہ تعارف ہے ملک پاکستان کا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا۔ یہ برصغیر و پاک و ہند کا ایک ملک ہے۔ پاکستان جنوبی ایشیا کے شمال مغرب، وسطی ایشیا اور مغربی ایشیا کے لیے دفاعی طور پر اہم حصے میں واقع ایک خود مختار اسلامی ملک ہے۔ یہ دنیا کا 5واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک، جس کی آبادی 24 کروڑ 20 لاکھ ہے اور دنیا کی دوسری سب سے بڑی مسلم آبادی والا ملک ہے۔ 8,81,913 مربع کلومیٹر 3,40,509 مربع میل کے ساتھ یہ دنیا کا 33واں بڑے رقبے والا ملک ہے۔ اس کے جنوب میں 1,046 کلومیٹر کی ساحلی پٹی ہے جو بحیرہ عرب سے ملتی ہے۔ پاکستان کے مشرق میں بھارت، شمال مشرق میں چین اور مغرب میں افغانستان اور ایران واقع ہیں۔ پاکستان کو شمال میں ایک تنگ راہداری تاجکستان سے جدا کرتی ہے، جبکہ اس ملک کی سمندری سرحدی حدود عمان کے سمندری حدود سے جا ملتی ہے۔ پاکستان کا اپنا ترانہ ہے۔ پاک سرزمین شاد باد۔ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے۔ سرکاری زبان اردو اور انگریزی ہے۔ آبادی خواتین اور مردوں پر مشتمل ہے۔ وفاقی حکومت ٹائپ حکمرانی ہے۔ اعلیٰ ترین منصب صدر پاکستان کا ہے۔ سربراہ حکومت وزیر اعظم پاکستان ہوتا ہے۔ مقننہ مجلس شورا پاکستان ہے۔ مجلس عاملہ حکومت پاکستان۔ جی ناظرین کرام، پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا۔ پاکستان کی کرنسی روپے ہے۔ مرکزی بینک دولت پاکستان ہے۔ ناظرین کرام، موجودہ پاکستان کے علاقے قدیم ترین دنیا میں وہ علاقے تھے جن میں موہنجو داڑو اور انڈس سویلائزیشن، مہر گڑھ، ٹیکسلا، پراچین سنسکرت دور اور دیگر زیر تحقیق آرکیالوجیکل سائٹس جیسے قندھارا تہذیب و تمدن تھی۔ اس علاقے پر پراچین راجپوت، ایرانی، یونانی، عرب، بدھ مت، سکھ، مغل، بن سفید اور ترک حملہ آوروں کی حکومت بھی رہی۔ یہ علاقہ مختلف سلطنتوں جیسے چندرگیت موریہ، بخشا-منشی سلطنت، عربوں کے خلاف امویہ مغل سلطنت، مغلیہ سلطنت، درانی سلطنت، سکھ سلطنت اور برطانوی راج کا اہم حصہ رہا ہے۔ اس کے بعد محمد علی جناح کی قیادت میں تحریک پاکستان کامیاب ہوئی اور 14 اگست 1947 کو ہندوستان کے مشرق اور مغرب میں دو حصوں میں ایک آزاد اور خود مختار اسلامی ریاست قائم ہوئی۔ پاکستان نے اپنا پہلا آئین 1956 میں بنایا جو 1958 میں منسوخ کر دیا گیا۔ اس کے بعد 1962 میں پاکستان کا دوسرا آئین پیش کیا گیا جو 1969 میں جنرل یحییٰ خان نے منسوخ کر دیا۔ 1971 میں ایک خانہ جنگی کے دوران میں پاکستان کا مشرقی حصہ الگ ہو کر ایک نیا ملک بنگلہ دیش بن گیا۔ پاکستان وفاقی پارلیمانی جمہوری ریاست کے تحت چلتا ہے۔ اس کے 5 صوبے اور کچھ وفاقی حکومت کے زیر انتظام علاقے ہیں۔ یہ ملک لسانی اور قومی طور پر مختلف اقوام کا علاقہ ہے اور اس کا جغرافیہ بھی ہر طرح کے خطے پر مشتمل ہے۔ پاکستان دنیا کا ایک اہم طاقتور ملک ہے، جیسا کہ پاکستان کی فوج دنیا کی 6 بڑی فوج ہے اور یہ اسلامی دنیا کی واحد اور جنوبی ایشیا کی دوسری ایٹمی طاقت ہے۔ پاکستان کی معیشت دنیا میں 23ویں نمبر پر ہے۔ پاکستان عالم اسلامی، اقوام متحدہ، دولت مشترکہ ممالک، سارک، ترقی پذیر 8 اقتصادی تعاون تنظیم جیسی تنظیموں کا اہم رکن ہے۔ 1933 میں چودھری رحمت علی نے دوسری گول میز کانفرنس کے موقع پر اپنے مشہور کتابچہ اب یا کبھی نہیں میں شائع کیا، جس میں پہلی مرتبہ لفظ پاکستان استعمال کیا گیا۔ پاکستان اس وقت 5 مسلم علاقوں کے ناموں کا
سرنامیہ ہے۔ پ سے پنجاب، الف سے خیبر پختونخوا، کاف سے کشمیر، سین سے سندھ، طان سے بلوچستان ہے۔ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان۔ پاکستان کی عبوری حکومت 11 اگست 1947 کو تشکیل دی گئی تھی۔ 1948 میں قائد اعظم وفات پا گئے۔ 1951 میں لیاقت علی خان وفات پا گئے۔ 1951 سے 58 تک بہت ساری حکومتیں آئیں اور ختم ہو گئیں۔ 1956 میں پاکستان میں پہلا آئین نافذ کیا گیا۔ 1958 میں پاکستان میں مارشل لا لگ گیا اور جنرل ایوب خان نے حکومت سنبھال لی۔ جنرل ایوب کے دور میں پاکستان میں آبی ڈیم لگائے گئے۔ دوسرے آئین کا نفاذ 1963 میں ہوا۔ 1971 کو پاکستان کو سقوط ڈھاکہ کی صورت میں ایک صدمہ دیکھنا پڑا۔ 1972 سے 1977 تک پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کی۔ حزب اقتدار اور حزب اختلاف کے درمیان کشیدگی کی وجہ سے 1977 میں دوبارہ پاکستان کو مارشل لا دیکھنا پڑا۔ یہ مارشل لا 1977 سے 1988 تک رہا۔ جنرل ضیاء الحق نے 11 سال تک حکومت کی۔ جنرل ضیاء الحق کی وفات کے بعد 1988 میں دوبارہ انتخابات ہوئے تو 1988 کے انتخابات کے نتیجے میں بینظیر بھٹو کی حکومت بنی اور صدر پاکستان غلام اسحاق خان بنے۔ 1990 میں نواز شریف کی حکومت بنی۔ 1993 میں دوبارہ الیکشن ہوئے اور نواز شریف کی حکومت بنی اور فاروق خان لغاری کو صدر پاکستان بنایا گیا۔ ناظرین، 1993 میں بینظیر بھٹو کی حکومت دوبارہ بنی۔ اس حکومت کو بھی توڑ دیا گیا، برطرف کر دیا گیا اور 1997 میں جو انتخابات ہوئے ان انتخابات کے نتیجے میں مسلم لیگ نون کی حکومت بنی۔ 1999 میں دوبارہ مارشل لا لگا دیا گیا۔ صدر مملکت پرویز مشرف بنے اور 2001 میں انتخابات کروائے گئے جس کے نتیجے میں وزیر اعظم ظفر اللہ خان جمالی بنے۔ شوکت عزیز، چودھری شجاعت حسین بھی پاکستان کے وزیر اعظم۔ 2008 کے انتخابات کے نتیجے میں یوسف رضا گیلانی نے حکومت کو سنبھالا۔ یوسف رضا گیلانی کے بعد راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم بنے۔ 2013 میں انتخابات ہوئے تو نواز شریف تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنے۔ 2018 میں 5 سال کے بعد الیکشن ہوئے تو ان کے نتیجے میں عمران خان وزیر اعظم بنے۔ عمران خان نے تقریباً 3.5 سال کی حکومت کی اور حکومت ان کے بعد 1.5 سال کے لیے تقریباً میاں محمد شہباز شریف وزیر اعظم رہے۔ 12 اگست 2023 کو حکومت کو تحلیل کر دیا گیا اور اب نئے انتخابات کے لیے انتخابی مہم چلائی جا رہی ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ بین الاقوامی تعلقات کو قائم رکھا، اپنے ہمسایوں کے ساتھ بھی ہمیشہ اچھا سلوک کیا اور ان کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھا۔ متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، ترکی، چین، ایران یہ سب پاکستان کے بہترین دوستوں میں سے ہیں۔ پاکستان کی 3 افواج ہیں: پاک فوج، پاک بحریہ، پاک فضائیہ۔ پاکستان کے 4 موسم ہیں اور موسم اور آب و ہوا بہت زیادہ سازگار ہے۔ پاکستان کے پاس وسیع سمندر ہے، پہاڑ ہیں۔ دنیا کی کئی بڑی چوٹیاں پاکستان میں ہیں جہاں پر کوہ پیما آ کر ہر سال انہیں سر کرتے ہیں۔ کیٹو دنیا کا دوسرا بلند ترین پہاڑ ہے۔ وادی کاغان، سوات، صحرائے تھر، جزیرہ ہفت طلار، کلفٹن کراچی نیشنل پارک، قلعہ اسکردو، دریائے سندھ۔ پاکستان کی سرحدیں افغانستان، چین، ایران، بھارت کے ساتھ جا ملتی ہیں۔ پاکستان کی تہذیب بہت قدیم اور رنگا رنگ ہے۔ پاکستان کا علاقہ ماضی میں دراوڑ، آریہ، بن، ایرانی، یونانی، عرب، ترک اور منگول لوگوں کی ریاستوں میں شامل رہا ہے۔ ان تمام لوگوں کی تہذیب کا موجودہ تہذیب پر بہت گہرا اثر ہے۔ پاکستان میں مختلف قسم کی موسیقی پائی جاتی ہے: کلاسیکل موسیقی، نیم کلاسیکل موسیقی اور پاپ موسیقی۔ پاکستان کی قوالی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ پاکستانی بہت سارے باہر کے ممالک میں بھی مقیم ہیں، ان میں امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، مشرقی وسطیٰ اسلامی ممالک۔ پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے لیکن عام عوام کرکٹ کو بھی بہت پسند کرتی ہے۔ پاکستان کی کرکٹ کی ٹیم پوری دنیا میں بہت مشہور ہے۔ پولو کا کھیل پوری دنیا میں بہت مشہور ہے۔ پاکستان کا
جس کی وجہ شمالی علاقہ جات میں کھیلا جانے والا یہ کھیل ہے۔ ہر سال سکردو فیسٹیول، پولو فیسٹیول دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے سیاح پاکستان آتے ہیں۔ پاکستان کا قومی لباس شلوار قمیض، ٹوپی اور پشاوری چپل، اور یہ لباس چاروں صوبوں بلوچستان، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، قبائلی علاقہ جات، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں پہنا جاتا ہے۔ اور ناظرین کرام، شیروانی پینٹ شرٹ کو بھی پسند کیا جاتا ہے اور اسکول اور کالج میں پینٹ شرٹ کو خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ شیروانی کا جو استعمال ہے وہ زیادہ تر خوشی کی تقریبات میں کیا جاتا ہے، جیسے دولہا جو ہے وہ برات والے دن شیروانی پہنتا ہے۔ پاکستانی خواتین شلوار قمیض کے ساتھ ساتھ انارکلی، لہنگا، گھاگھرا اور چوڑی پاجامہ اس طرح کے لباس کو بھی پہنتی ہیں۔ پاکستانی میڈیا میں اخبار، ریڈیو، ٹیلی ویژن شامل ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے کیبل کے چینل بھی موجود ہیں جہاں پر پشتو، پنجابی، سندھی، بلوچی، کشمیری، سرائکی ہر زبان میں پروگرام نشر کیے جاتے ہیں۔ انگریزی زبان کے لیے بھی الگ سے چینل موجود ہیں۔ پاکستان میں تعمیرات کے شعبے میں بھی بہت ترقی کی ہے۔ پاکستان میں بہت زیادہ اعلیٰ طرز کی عمارتیں تیار کی گئی ہیں۔ اسلام آباد میں فیصل مسجد، لاہور میں مینار پاکستان مونومنٹ، مزار قائد اعظم۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار عمارتیں ہیں جیسے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ یہ سب عمارتیں بھی دیکھنے سے قابل رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان پر جن جن تہذیبوں کے اثرات ہیں تعمیرات پر، وہ موہنجو دڑو ہے، تخت بائی ہے، شاہی قلعہ لاہور، شالیمار باغ لاہور، ٹھٹھہ، قلعہ روہتاس، ٹیکسلا، یہاں پر بھی جو لوگ جاتے ہیں سیر و تفریح کرنے کے لیے، وہاں سے لوگ بہت سارے خیالات لے کر آتے ہیں تو وہ پھر اپنی تعمیرات میں اسے شامل کرتے ہیں۔ کم و بیش 10 لاکھ سے زائد لوگ پاکستان میں ہر سال سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ پاکستان میں صحت عامہ اور تعلیم کے شعبے میں بہت ساری کوششیں کر رہے ہیں کہ اس معیار پر پہنچ سکیں جہاں پر باہر کے ممالک ہے، لیکن ابھی ان دونوں شعبوں میں کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے۔ پرندہ چکور، پھول یاسمین، درخت دیودار، مشروب گنے کا رس، کھیل ہاکی اور لباس شلوار قمیض ہے۔ پاکستان میں جو قومی دن منائے جاتے ہیں وہ یوم پاکستان 23 مارچ، اور کیونکہ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں پاکستان معرض وجود میں آیا۔ قومی شاعر حکیم الامت حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب ہیں۔ چمڑے کی مصنوعات جو ہیں وہ قصور میں تیار کی جاتی ہیں۔ کھیلوں کا تمام تر سامان جو ہے وہ سیالکوٹ میں تیار کیا جاتا ہے۔ اردو پاکستان کی قومی زبان ہے۔ اس کے علاوہ انگریزی اور بہت ساری علاقائی زبانیں ہیں جو پاکستان میں بولی جاتی ہیں۔ کم از کم 65 زبانیں ایسی ہیں پاکستان کی جو مادری زبان کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں۔ پاکستان میں تعلیم کی شرح 60% تک ہے۔ پاکستان میں جو مشہور شہر ہیں ان میں آزاد کشمیر میں جو مشہور شہر ہیں وہ ہیں باغ، پلندری، راولاکوٹ، کوٹلی، مظفرآباد، میرپور، بھمبر، ہٹیاں، حویلی اور پونچھ۔ جی ناظرین، یہ تو تھے آزاد کشمیر کے شہر۔ بلوچستان میں کل 27 شہر ہیں جن میں سب سے مشہور جو ہے چمن، کوئٹہ، پنجگور، چاوی جہاں پر ایٹمی دھماکے کیے گئے، کلات، نصیر آباد۔ اس کے علاوہ 27 کل شہر ہیں کوئٹہ کے۔ ناظرین، صوبہ پنجاب میں کل 52 شہر ہیں جن میں سب سے مشہور لاہور، ملتان، بہاولپور، بہاول نگر، حسن آباد، راولپنڈی، ساہیوال شہر، پاک پتن، فیصل آباد۔ 52 شہر ہیں پنجاب کے۔ اب ہم بات کرتے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کی۔ خیبر پختونخوا میں 26 شہر موجود ہیں جن میں پشاور، ایبٹ آباد، سکردو، بنوں اور کلام، کرک، کوہاٹ، سیدو شریف، ڈیرہ اسماعیل خان، ڈیرہ آدم ہیل، چترال، چارسدہ، مالاکنڈ، مردان، منگوڑا، نوشہرہ، ہری پور، ہنگو
ان تمام شہروں سمیت کل 26 شہر ہیں خیبر پختونخوا صوبہ میں۔ جی اب ہم بات کرتے ہیں صوبہ سندھ کی۔ صوبہ سندھ کے کل 26 شہر ہیں، ان میں سب سے مشہور شہر کراچی ہے، بدین ہے، حیدرآباد ہے، ٹنڈو اللہ جار ہے، ٹنڈو آدم ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام جام شورو ہے اور خیر پور، لاڑکانہ اور شداد کوٹ، کوٹری، کشمور، یہ تھے اس کے کل 26 شہر ہیں سندھ کے، اور چند کے نام ہم نے آپ کی خدمت میں عرض۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے کل 12 شہر ہیں۔ گلگت بلتستان کے شہروں کے نام ہیں استور، چلاس، ہپلو، دیامیر، سکرتو، شگر، غزر، کھڑمنگ، گانچے، گلگت، نگر، ہنزا۔ یہ کل 12 شہر ہیں جن کے تمام کے نام ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ جی ناظرین کرام، یہ ہے ہمارا پیارا پاکستان، جس کی تمام ہسٹری ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے پاکستان کہانی کے نام سے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور خوب دیکھیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔